والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. آج کی تراویح میں 10واں پارہ پڑھا گیا جس میں سورہ انفال ختم ہوتی ہے اور سورہ توبہ کا اکثر حصہ آپ نے سنا ہے. آج کی تراویح میں درس کے لیے میں نے سورہ توبہ کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بتائے ہیں. ہم جو سالانہ واجبی زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کا یہ پیسہ کسے دینا چاہیے؟ مال زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں؟ شریعت نے یہ حقدار متعین کر دیے ہیں. ہماری زکوٰۃ تبھی قبول ہوگی جب ان حقداروں تک ہم پہنچاتے ہیں. ہم نے زکوٰۃ نکالی، پیسہ خرچ کیا، مگر وہ پیسہ حقدار کو نہیں دیا، ایک ایسے شخص کو دیا جو کہ حقدار نہیں ہے، تو پیسہ خرچ کر کے بھی گویا ہم زکوٰۃ نکالنے والوں میں شمار نہ ہوں گے. ہماری زکوٰۃ مردود ہوگی، نامقبول ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ انہی لوگوں کو دی جائے، انہی لوگوں کو دی جائے جن کا تذکرہ اس آیت میں. اور یہ کتنے لوگ ہیں؟ کل 8 قسم کے لوگ ہیں. یا تو آپ اپنی زکوٰۃ اگر ممکن ہو بانٹ کر پورے 8 قسم کے لوگوں کو بھی دیں، یا ان میں سے کچھ لوگوں کو دیں، یا ان 8 میں سے کسی ایک کو بھی دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال دینا ہے؟ 8 لوگ ہیں. پہلے اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقے کا جو مال ہے، زکوٰۃ ہے، وہ پہلے فقیروں کو دیا جائے اور مسکینوں کو. فقیر اور مسکین یہ 2 مصرف ہیں، 2 قسم کے لوگ ہیں. کیا فرق ہے فقیر اور مسکین میں؟ دیکھیے، ایک ضرورت مند جو ہوتے ہیں نا، غریب لوگ، وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ایسا غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل صفر ہے وہ. لیکن ایک غریب وہ بھی ہے جس کے پاس کچھ تو موجود ہے لیکن اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں. تو فقیر اور مسکین جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس میں یہ دونوں قسم کے لوگ شامل ہیں. ایک وہ غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی، اور وہ غریب جس کے پاس تھوڑا بہت تو موجود ہے لیکن اس سے اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. حالات کیا کرتے ہیں؟ حالات انسان کو مسکین بنا دیتے ہیں. زندگی نارمل گزر رہی تھی، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ تھی. ہوا یہ کہ اس کے فیملی ممبرز میں سے کوئی ایسے بیمار ہوئے، ڈاکٹر بتا رہے کہ 4-5 لاکھ روپے تمہارا خرچ ہے. یہ شخص، اسے زکوٰۃ کی ضرورت نہ تھی، وہ اپنی لائف آپ گزار رہا تھا، لیکن حالت ایسی آئی، بیماری ایسی آئی، 4-5 روپے کا خرچ لے کے بیماری اس تک آئی ہے اور اس کے پاس سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. نہ زیور ہے کہ بیچ کر علاج کرائے، نہ جائیداد ہے کہ بیچ کر علاج کرائے، کچھ نہیں ہے. تو مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو حالات کے آگے مجبور ہو جاتا ہے. اس کے پاس زندگی کا کچھ سرمایہ تو ہوتا ہے لیکن حالات اسے مجبور کر دیتے ہیں اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس مال زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کرنی چاہیے. تو فقراء، مساکین. پھر اللہ نے کہا والعاملین علیہا. عاملین علیہا کون ہے؟ وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، مال زکوٰۃ میں سے ان کو بھی دینا چاہیے. دیکھو پرانے زمانے میں جو ہے نا،
زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو شہر شہر بھیجتے تھے. اب یہ صحابہ 15 دن 20 دن مہینہ اپنے وطن سے دور، اپنے شہر سے دور، سارا کام کاج، ساری محنت، ساری مصروفیتیں چھوڑ کے سب کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے تھے. شریعت کہتی ہے جو لوگ زکوٰۃ وصول کر کے لاتے ہیں بیت المال تک، اس مال زکوٰۃ میں سے ان کو بھی دیا جائے، زکوٰۃ کے طور پر نہیں، ان کی تنخواہ کے طور پر. ایک مہینہ دور رہے وہ گھر سے، ان کے بھی تو بیوی بچے ہیں، وہ کیا کھائیں گے پیئیں گے. اب اس میں کیا ہے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک مالدار گیا، اس کا بھی حق ہے، جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے آئے گا اس مال زکوٰۃ میں سے اس کی تنخواہ اسے دی جا سکتی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے جب میں آیا اور پیارے نبی کے حوالے کیا تو پیارے نبی نے اس میں سے مجھے اجرت دی. تو میں نے کہا انما عملت للہ، اللہ کے نبی میں نے پیسے کے لیے نہیں کیا ہے، میں تو اللہ کے لیے میں نے کام کیا ہے. پیارے نبی نے کہا کہ عمر، بن مانگے جو مال تم تک آ رہا ہے اسے لے لو، چاہو تو اپنے اوپر خرچ کرو، نہیں تو صدقہ کر دو. حضرت عمر کو آپ نے ان کی اجرت دی. تو اس طرح عاملین علیہ، جو لوگ زکوٰۃ وصول کر کے آتے ہیں اس میں سے ان کی اجرت بھی دی جا سکتی ہے. چوتھا مصرف زکوٰۃ کا، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، یہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم. مؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب، وہ لوگ جن کی خاطرداری مقصود ہے ان کو بھی مال زکوٰۃ میں سے دیا جائے. یہ کون ہے معلوم؟ یہ وہ بھائی ہیں جو اسلام میں آتے ہیں، جنہیں ہم نو مسلم کہتے ہیں، مہاجر، کفر سے اسلام کی جانب جنہوں نے ہجرت کی ہے، اپنے آبائی مذہب کی قربانی دے کر انہوں نے حق کو قبول کیا ہے. اسلام قبول کرنے والے ہمارے یہ جو بھائی ہیں، شریعت کہتی ہے مال زکوٰۃ میں سے ان کی مدد کی جائے. کیوں جانتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے بھائی جو اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد کتنے چیلنجز ان کے سامنے ہوتے ہیں. ہاں، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، ماں باپ نے جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے، وہ پیسے کے لیے محتاج ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے، کسی چھت کی ضرورت ہے، تعلیمی اخراجات کی ضرورت ہے. گھر والوں نے بزنس سے الگ کر دیا، کسی چھوٹے موٹے بزنس کی ضرورت ہے. ہمارے جو بھائی حق کو قبول کرتے ہیں بڑی قربانیاں دے کر، افسوس ہے کہ ہمیں ان کی ضرورتوں کا احساس نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے مال زکوٰۃ میں ان کا حق متعین کر دیا کہ جب بھی تمہاری زکوٰۃ نکلتی ہے ان نو مسلموں کو نہ بھولو، تمہارے ان مہاجر بھائیوں کو نہ بھولو، اپنی زکوٰۃ میں سے ان کی ضرورتیں پوری کرو. وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ میں سے انہیں پڑھاؤ، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زکوٰۃ میں سے ان کی شادی کرو. ان کے پاس گھر نہیں ہے، انہیں گھر لے کے دو. مال زکوٰۃ میں سے نو مسلم بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. ہماری ساری زکوٰۃ جو ہے نا فقراء مساکین میں جاتی ہے، ایسے سب مصارف میں ہم خرچ نہیں کرتے. کتنی ضرورت ہے. اسی طرح سے اہل علم بتاتے ہیں مؤلفۃ قلوبہم میں ایسے غیر مسلم بھی، دیکھو عام صدقہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. عام صدقہ جو ہے نا، ایک بھوکا غیر مسلم آیا آپ نے اسے کھلا دیا، ثواب ملے گا. ایک مجبور غیر مسلم آیا آپ نے اسے پیسے دے دیے، ثواب ملے گا. لیکن جو واجبی زکوٰۃ سالانہ نکلتی ہے صرف مسلمانوں کو دی جائے گی. لیکن یہ واحد موقع ہے جہاں واجبی زکوٰۃ بھی غیر مسلم کو دی جا سکتی. وہ کیا ہے؟ ایک ایسا غیر مسلم جس سے مسلمانوں کی مصلحتیں وابستہ ہیں، عامت المسلمین کی مصلحتیں وابستہ ہیں، اور اگر مال زکوٰۃ میں سے اس کو دیا جائے
وہ مسلمانوں کا اور بھلا کرے گا، مسلمانوں کے فیور میں اور کام کرے گا. اس کی اگر امید ہے کہ وہ غیر مسلم رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کو دشمن سے بچائے گا، دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کرے گا، مال زکوٰۃ میں سے ایسے غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے عامۃ المسلمین کی مصلحت کے لیے. یہ واحد راستہ ہے، موقع ہے جہاں کسی غیر مسلم کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو یہ المؤلفۃ قلوبہم جو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ میں سے دو جن کی خاطرداری مقصود ہے، یہ بہت ہی اہم مصرف ہے. یعنی نو مسلم بھائی، مہاجر بھائی، ان کی ضرورتوں پہ توجہ دیجئے، ان کی ضرورتوں پہ خرچ کیجئے، سارا پیسہ صرف غریبوں اور مسکینوں کو نہ دیجئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَفِي الرِّقَابِ، رقاب غلام آزاد کرنے میں. پرانا زمانہ جو ہے غلامی کا زمانہ تھا، مرد بھی عورت بھی مارکیٹ میں بیچے جاتے تھے، غلام اور لونڈی جس طرح جانور بیچے جاتے ہیں. جنگیں ہوتی تھیں، جنگوں میں گرفتار ہو کے آتے تھے تو غلامی کا طوق ان کے گلے میں پڑ جاتا تھا. شرع اسلام کا احسان ہے، غلامی ساری دنیا میں تھی اس وقت، ایسا نہیں کہ صرف عرب میں تھی اور مسلمانوں میں غلامی کا کلچر تھا، نہیں، ساری دنیا میں تھی. اسلام کا احسان یہ ہے، اسلام نے دھیرے دھیرے سے انسانوں کو غلامی سے نجات دلائی. چنانچہ مال زکوٰۃ میں کہا کوئی غلام ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے اور آزادی میں اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اپنے مال زکوٰۃ سے اس کی مدد کرو تاکہ وہ اپنے آقا کو دے کر آزاد ہو جائے. اس لیے کہ غلامی کا ایک راستہ اسے مکاتبہ بولتے ہیں. مکاتبے کا مطلب کیا ہے؟ آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں. مثلاً اگر میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ طے پاتا ہے، آپ مجھ سے کہتے ہیں تم جس دن مجھے 1,00,000 روپے دے دو گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اب میں 1,00,000 روپے جمانے کی کوشش کرتا ہوں میں، کیونکہ 1,00,000 روپے اگر میں اپنے آقا کو دے دوں گا تو مجھے آزادی مل رہی ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے غلام جو غلامی سے رہائی کی جستجو کر رہے ہیں، اپنی مال زکوٰۃ سے ان کی مدد کرو تاکہ وہ غلامی سے آزاد ہو جائیں اپنے آقا کو دے کر. وَفِي الرِّقَابِ. اچھا آج تو غلامی نہیں رہی، بالکل نہیں ہے غلامی. آج بتاتے ہیں کہ بس ادھر کہیں افریقہ کے کسی دور دراز بستیوں میں کہیں غلامی تھوڑی بہت پائی جاتی آج، ورنہ غلامی دنیا سے ختم ہے. تو آج کیا ہوگا؟ کیا یہ مصرف ختم ہو گیا؟ نہیں، آج اس کا ایک بدیل ہے. وہ کیا ہے معلوم؟ جیلوں میں جن کی زندگیاں جو ہے برباد ہو رہی ہیں، ایسے نوجوان جنہیں خواہ کے کیسوں میں پھنسایا گیا ہے، جیلوں میں جن کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، اگر ان کا کیس لڑا جائے تو وہ رہا ہو سکتے ہیں، آزاد ہو سکتے ہیں. تو آج پرانے زمانے میں غلامی سے آزاد کرنے کی جو بات تھی، آج جیلوں سے قید خانوں سے رہائی کے سلسلے میں کوشش کرنا اور اپنی مال زکوٰۃ کو ان راستوں میں خرچ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. مجھے بتاؤ کسے اس بات کا شعور ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ اسے مسئلہ سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم کتنے نوجوان ہیں جن کی زندگیاں جیلوں میں سڑ رہی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ بیچارہ گھر کا وہی اکیلا سرپرست تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوجوان بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، جا کے جیل میں بیٹھا ہے. امت کو فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، اب وہ نادم ہوگا اپنی غلطی پر، توبہ کیا ہوگا اپنی غلطی سے. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ بے گناہ خامخواہ شک کی بنیاد پہ انہیں جیلوں میں جو ڈھکیل دیا گیا ہے. مال زکوٰۃ ان سب راستوں میں خرچ کرنا چاہیے، ان کو رہائی دلانی چاہیے، ایک نئی زندگی انہیں ملتی ہے. 10 سال یعنی بعض لوگ جو جیلوں میں گئے وہ بتاتے ہیں کہ کتنے کیس ایسے ہیں کہ 10-20 ہزار خرچ کرنے سے ایک شخص رہا ہو جائے گا. 10-20 ہزار کتنی زندگیاں ہم بچا سکتے ہیں، کتنے گھروں کے بجھے ہوئے چراغوں کو ہم جلا سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ امت کو شعور نہیں ہے، امت کو شعور نہیں. افسوس ہے. وَفِي الرِّقَابِ. تو غلامی سے آزادی میں مال زکوٰۃ خرچ کرو. والغارمین. 5 مصرف ہو گئے، یہ غارمین 6واں مصرف. غارمین قرض دار. ایک شخص قرض کے بوجھ تلے جو ہے دب گیا ہے اور اس کے پاس اگر ادائیگی قرض کی سبیل اس کے پاس موجود ہے، اس کو نہیں دینا مال زکوٰۃ. میرے اوپر قرض ہے
لیکن میرے پاس جائیداد بھی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں، اور خامخواہ میں نہیں دے رہا ہوں تو وہ میری کمزوری، میرا جرم۔ ہاں ایسا قرض دار ہو چکا ہے، قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور ادائیگی قرض کی کوئی سبیل اور سکت اس کے پاس نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے مال زکوٰۃ میں سے ایسے قرض داروں کی بھی مدد کرو تاکہ وہ جو آزاد ہو جائے۔ بھائیو، ہمارا غریب طبقہ 5-5 ہزار کے لیے مارواڑیوں کا غلام ہے، 10-10 ہزار کے لیے مارواڑیوں کا غلام ہے، سود پہ پیسے لے کر۔ ایسے لوگوں سے، اچھا وہ تو سود پہ لیے گناہ کیے، ان کی مدد بھی نہیں کرنا ہے، ایک اصول وہ بھی ہے، جو لوگ سود خور ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، ان کی تو مدد نہیں کرنا ہے۔ ہاں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں نصیحت کر کے توبہ کروائیں، آئندہ نہیں کرنا، عہد لیں ان سے، عہد لے کر انہیں اس سود کے ظالم پنجے سے رہائی دلائیں۔ سود کی زنجیروں میں اور سود کی لعنت میں مبتلا ہو کر کتنے ہمارے غریب ہیں، ان کی ساری محنت کا پیسہ جو ہے سود خور کھا رہے ہیں، بس کمانا ہے، جا کے مارواڑیوں کو بھرنا ہے۔ اب تو خیر ہم کیوں خامخواہ مارواڑیوں کو بدنام کرے، ہم مسلمانوں میں بھی سود پہ دینے والے کچھ کم نہیں ہیں۔ اب ماشاءاللہ کہنے کو صف اول کے نمازی رہیں گے، مسجدوں میں 5 ٹائم حاضر ہوتے ہوں گے، سود پہ پیسے دیتے، نعوذ باللہ۔ ہاں ہم خامخواہ مارواڑیوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو ایسے سود، جو لوگ سود کی لعنت میں مبتلا ہیں، رہا کرو انہیں۔ ہاں ان سے وعدہ لو، عہد لو، ان سے توبہ کرواؤ، ان سے کہا کہ ہم مال زکوٰۃ سے تمہیں رہائی دلائیں گے، سچی توبہ کرو اور وعدہ کرو ہم سے کہ دوبارہ اس سمت تمہارے قدم نہیں بڑھیں گے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے قرض سے نجات دلانے میں مال زکوٰۃ سے مدد کرنی چاہیے۔ 6 ہو گئے۔ وفی سبیل اللہ، زکوٰۃ کا 7واں مصرف ہے فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے۔ جب جہاد قائم ہو اور جہاد چل رہا ہو، ظاہر بات ہے کہ جہاد مال کے بغیر نہیں ہو سکتا، جہاد میں جان بھی خرچ کرنی ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے۔ جب جان اور مال خرچ ہوتے ہیں تو تبھی جہاد ہوتا ہے۔ تو جب جہاد قائم ہو تو مال جہاد میں پیسہ خرچ کرنا۔ اور آخری ہے وابن السبیل، مسافر۔ کوئی مسافر ہے، درمیان سفر اور دوران سفر لٹ گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج کیا ہے بھائی، آج اس قرآن میں دیکھو ابن السبیل کا کتنی جگہ تذکرہ ہے، ابن السبیل پہ خرچ کرو، مسافر پہ خرچ کرو، اس لیے کہ آج یہ ٹی ایم کا سسٹم ہے، فلاں ہے، ہاں انسان کہیں بھی جائے وہ اس کا پیسہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں بھی دنیا میں وہ پیسہ نکال لے سکتا ہے اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے سے۔ پرانے زمانے میں کیا تھا، اپنے گاؤں کا بہت بڑا امیر رہے وہ، جب نئے شہر کو جاتا ہے، نئے صوبے کو جاتا ہے، راستے میں اگر ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا، اب خالی ہاتھ ہو گیا۔ اب جب تک کوئی اسے مدد نہ کرے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ مسافر جو لٹ گئے ہیں اور سفر میں مجبور ہو گئے ہیں، ایسے ابناء السبیل کی بھی مدد مال زکوٰۃ سے کی جائے۔ دیکھیے آپ، اگر زکوٰۃ مسلمان صحیح طریقے سے نکالیں اور صحیح طریقے سے خرچ کریں، سوچ کر دیکھو سماج اور سوسائٹی کے کتنے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ ہم کو معاف کیجئے، خرچ کرنا بھی نہیں آتا ہم کو، ہاں ہماری پوری زکوٰۃ فقیر، مسکین، مدرسے، بس اس سے آگے بڑھ کے ہم سوچتے ہی نہیں، بلکہ فقیر اور مسکین بھی اب دوسرے نمبر پہ ہو گئے، ساری زکوٰۃ مدرسوں کو جاتی ہے۔ مدرسوں کو دینا غلط نہیں بول رہا ہوں میں، بالکل دیجیے، وہ تو اسلام کے خلے ہے، مال زکوٰۃ سے مدرسوں کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو دوسرے مصارف ہیں، ہماری توجہ ان مصارف کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ تو لہٰذا امت کے وہ محسنین، وہ مالدار، وہ اہل خیر حضرات جنہیں اللہ رب العالمین نے دولت دنیا سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ زکوٰۃ نکالتے ہوئے
ان سب مصارف کا خیال رکھیں، جیلوں سے نوجوانوں کو رہا کروانے میں، نو مسلموں کی مدد کرنے میں، یا ایسا غیر مسلم جو مسلمانوں کے کام آ سکتا ہے اگر اس کے پیچھے کچھ پیسہ خرچ کیا جائے، یہ سب جو مصارف اللہ رب العالمین نے بتائے جس سے عامت المسلمین کی مصلحتیں وابستہ ہیں، ان سب مصارف میں اپنا مال زکوٰۃ ضرور خرچ کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو احکام شریعت کی صحیح فہم، صحیح سمجھ اور فقہ الانفاق اللہ ہمیں نصیب کرے، کب خرچ کرنا چاہیے، کہاں خرچ کرنا چاہیے، کیسے خرچ کرنا چاہیے، اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔